ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جو کہ کم ہونے کے بجائے پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے مؤخر کرنے کا اعلان کیا ٹو دا فیکٹ کہ وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ the war is over، لیکن دوسری جانب اسرائیل نے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور تازہ حملوں میں ایران کی شہری آبادی پر بمباری کر کے 12 شہریوں کو جاں بحق بھی کر دیا ہے۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلیٰ ترین ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پر پیٹھ پر چھرا گھونپنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کے ساتھ تو بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور اہم پیش رفت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ یہ رابطہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کو ممکنہ طور پر اہم سفارتی کردار دیا جا رہا ہے، خاص کر کے ایران سے متعلق مذاکرات کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نے بھی یہ واضح کر دیا ہے اب کہ اگر فریقین تیار ہوں گے تو وہ ثالثی کے لیے اپنا پلیٹ فارم فراہم کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ بتائے فیصل کہ یہ رابطے واقعی کشیدگی کو کم کرنے میں کسی طرح سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں، بٹ دیٹس ون پارٹ آف دا اسٹوری۔ دا ادر پارٹ آف اسٹوری از کہ جو ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ پر جس طرح سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اس خطے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی پاور، اپنی اسٹریٹجک پاور بھی دکھا رہا ہے، اس پر بھارت کو خاصے مسائل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، پہلے تو یہ کہ بھارت نے ایک خود ساختہ اپنی خبر لگوانا شروع کی کہ بھارت بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ثالثی وغیرہ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بہت تکلیف ہے بھارت کو کیونکہ پاکستان نے جو اس وقت پوزیشن اپنائی ہے اس سے جو ہے کافی زیادہ بھارت کو تکلیف بھی پہنچی ہے۔ تمام تر چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ٹرمپ تو اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ جی جنگ ختم، 5 دن کا انہوں نے وقفہ لیا تھا، اب کہہ رہے جنگ ختم ہو گئی، کیا واقعی از اٹ اوور؟ دیکھیے، ٹرمپ تو پہلے بھی کئی دفعہ اپنی فتح کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن ابھی یہ جو پیش رفت ہوئی ہے یہ اہم ہے کیونکہ شاید بات چیت کی طرف بات بڑھ رہی ہے اور ایران بھی اس کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل جو کمپوزیشن آف دا پارٹیز ہے جو نیگوسیشنز کے لیے میٹ کر رہی ہیں، اس پر بھی ایران نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ایران نے 6 شرائط سامنے رکھی ہیں، امریکہ نے ایک بہت واضح شرط سامنے رکھی ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ٹیبل پر اسرائیل موجود نہیں ہے اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی بھی دفعہ نیگوسیشنز کی ایفرٹ لی گئی ہیں اس کو اسرائیل نے سبوٹاج کیا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا جو سفارتی کردار ہے وہ اس نے مزید اہمیت حاصل کی ہے، پاکستان کا اسٹیچر بڑھا ہے اور پاکستان ایسے ملک کے طور پر ابھرا ہے جو ایکسیپٹیبل ہے ایران کو بھی، گلف اسٹیٹس کو بھی، سعودی عرب کو بھی اور امریکہ کو بھی، اور اسرائیل نے بھی کوئی ڈائریکٹ اعتراض نہیں کیا کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کل کانورسیشن تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل آن بورڈ ہے ان کانورسیشنز میں۔ تو ابھی ہمیں بس امید رکھنی چاہیے کہ جنگ اختتام کو پہنچے اور جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہو، کیونکہ جو پین ہے وہ ظاہر ملیٹریلی تو تکلیف ہوتی ہے جب جنگ ہوتی ہے، لیکن جو اس کا اکنامک پین ہے وہ پوری دنیا کو امپیکٹ کر رہا ہے۔ رائٹ، ہوا بقائی صاحب یہ بتائے گا بائی اینی مینس کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی طور سے امریکہ یہ سوچے گا کہ اسے ایران میں اپنا فٹ لے کر آنا ہے؟ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ 3000 ٹروپس کی بات کی جا رہی تھی، ان کی 82nd بٹالین کا ذکر کر رہے تھے وہ کہ جی وہ آن گراؤنڈ گلف ریجن میں اتارے جا سکتے ہیں۔ سو شوڈ وی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی فار اوور آل گلف ریجن یا خاص کر کے ایران کے لیے یہ ہو سکتا ہے؟ بیکاز آبویسلی اگر ایسا ہوتا ہے دیٹ مینس کہ دس وار از گوئنگ ٹو کنٹینیو۔ دیکھیے بھی 2 طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو 5 دن کا پاز انہوں نے اناؤنس کیا ہے سیز فائر میں، اول تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، اسرائیل ابھی بھی حملے کر رہا ہے، ایران ابھی بھی جواب دے رہا ہے۔ جو دوسری بات سامنے آ رہی ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسٹریٹجک پاز ہے کہ مارکیٹ سینٹیمنٹ بہتر ہو جائے اور کچھ اسٹیبلٹی آ جائے اور اس کے بعد 5 دن بعد یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بات کی ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں تیار ہو گئے ہیں اور کانورسیشنز ہو رہی ہیں ہونے کے لیے، تو امید کر رہے ہیں کہ
حالات بہتری کی طرف بڑھ جائیں گے، کیونکہ بہت لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دس از جسٹ روک آئی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ری کر سکیں اور پھر دوبارہ یہ جنگ شروع ہو. اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو پھر یہ پھیلے گی بھی. اس کے واضح ہمیں اشارے ملتے ہیں. آلریڈی عراق، لیبنان میں یہ پھیل چکی ہے. گلف اسٹیٹس ٹارگیٹڈ ہیں، سعودی عربیہ ٹارگیٹڈ ہے. اگر مزید پھیلتی ہے تو پھر جو لوگوں کا خدشہ تھا کہ دس may turn into a تھرڈ ورلڈ وار زیادہ واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایران کی پشت پناہی رشیا کر رہا ہے، تو صورتحال مزید مخدوش ہو جائے گی. تو جتنی بھی سین وائسز ہیں اور جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے، خدا کرے سچویشن میں، ان کا خیال یہی ہے کہ جو اسلام آباد میں ہوسٹ کر رہا ہے اور جو یہ نیگوسیشنز کی شروعات ہوئی ہے، اس سے کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے گا. ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں بات چیت کی، جو کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری ہو رہی ہے، ایران کہہ رہے ہیں نہیں جی، انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا ہے کہ ہم بیک اسٹیبر سے تو بات کریں گے نہیں. ٹاک اباؤٹ بات چیت، ہم اس سے کیا اخذ کریں؟ کیا یہ 2015 والا جو JCPOA ہوا تھا، ایرانی معاہدہ جو ہوا تھا نیوکلیئر والے معاملے پہ، کہ جس پہ ایران کو پیچھے ہٹنا تھا، اپنے سینٹریفیوجز کم کرنے تھے، بدلے میں ایران پہ سے معاشی پابندی ہٹنی تھی، کیا اس کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں؟ دیکھیے JCPOA کو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غیر فائل کیا تھا، یس، اور ان کی دوسری جب ٹرم آئی تو اس میں مزید اس کو نقصان پہنچا، بلکہ وہ فزل آؤٹ ہی ہو گئی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو باتوں کا اشارہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات ہوئی ہے، اور اس بات چیت میں وہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہونے کو تیار ہے. ایران تو پہلے بھی اس کی بات کو اگری کر چکا تھا. جس وقت یہ حملے شروع ہوئے، جس وقت یہ نیگوسیشن سبوٹاج ہوئی، اس وقت ایران نے تو بہت اکاموڈیشن کی تھی، نہ صرف نیوکلیئر پروگرام کی افسد کی، بلکہ اس کو ریڈیوس بھی کرنا، اور ساتھ ساتھ میزل رینج پر بھی کانورسیشن ہو رہی تھیں، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ٹیکنیکل سیشنز کی طرف بڑھنے والے تھے. میجر باتوں پر کنسنسس بلڈ ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ حملہ کر دیا گیا، ظاہر ہے بیک ٹو اسکوائر ون ہو گیا. اور یہی وہ چیز ہے جو اب ایران کے اندر ایک ہیوج مسٹرسٹ ہے، اسکیپٹسزم ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیسے بھروسہ کریں، کیونکہ 2 دفعہ کانورسیشن، گفتگو، نیگوسیشنز کے دوران حملے ہوئے. اب جو یہ صورتحال بنی ہے، میرے خیال ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام، کیونکہ ظاہر نیگوسیشن اس وقت ہی ہوتی ہے جب کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، تاکہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کی جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہرمز کا کنٹرول ہے وہ ایران اپنے ہی ہاتھ میں رکھے گا. وہ اس کے پاس ایک ایشورنس اور گارنٹی ہے کہ اگر دوبارہ اس پر حملہ کیا جائے تو پھر وہ ہرمز بند کر دے. اور اب کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہرمز بند ہوتی ہے تو پوری دنیا امپیکٹ ہوتی ہے. the economic pain becomes unbearable for the entire world. Right. Let's talk about regime change. پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایک ایکسٹریم تھاٹ ہے وہاں پر، اور اس وجہ سے اس رجیم کو چینج ہونا چاہیے. ناؤ میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ لینا دینا ان کی جو یورینیم افزودگی ہے اس سے بھی ہے. دے وانٹ کہ کوئی ایسی حکومت آ سکے جو ان کے ساتھ الائنڈ ہو، یعنی USA کے ساتھ الائنڈ ہو، دیٹ مینس اسرائیل کے ساتھ الائنڈ ہو. ڈو یو تھنک ان سارے سرکمسٹانسز میں جو اس وقت ہم لیبنان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، یورینیم کی افزودگی گیو اپ کر سکتا ہے، اور کس حد تک ایران گیو اپ کر سکتا ہے، نوئنگ کہ کیا ریزلٹس آگے پیچھے کے جو ملک ہیں ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، ایران از آن ریکارڈ سیئنگ کہ وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں بنانا چاہتا، وہ نیوکلیئر پروگرام نہیں بنانا چاہتا. اس کا نیوکلیئر پروگرام پیسفل ہے، گرین نیوکلیئر پروگرام ہے، انرجی پرپزز کے لیے ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل کی انسیکیورٹی ہے، بالخصوص اسرائیل کی انسیکیورٹی، جو وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بار بار فلیگ کرتے ہیں. اور عراق کی سچویشن کے بعد ہمیں پتا ہے کہ بعض دفعہ یہ اسموک اسکرین کے طور پہ انفرینڈلی رجیمز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر کوئلیشن آف ولنگ سے عراق میں امریکہ داخل ہوا تھا، تو ظاہر ہے وہاں کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. تو بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہے یہ عراق والی انویژن کی پلے بک میں سے ہی اس کو فالو اپ کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عراق تو اس طور جواب نہیں دے سکا تھا جس طرح ایران نے جواب دیا ہے اور ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اپنائی ہے.
بالکل میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اندازہ تھا کہ ان کا میزل ریزرو اتنا ہے کہ وہ اس قدر ہارڈ ٹائم دے سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں، گلف اسٹیٹس کو بھی، سعودی عرب کو بھی اور تل اویو کو اٹسیلف بھی۔ کل بھی ایران نے ایک مشکل اعلان کیا، اس نے کہا کہ وہ ان کے فیور میں بھی بامبنگ کرے گا، جو لیبنان کے پیلسٹینینز کے تواصل کے ساتھ اسرائیل بامبنگ کر رہا ہے۔ تو دیکھیے 3 ہفتے ہو گئے آج 21واں 22واں دن ہے جنگ کو، اور ابھی تک اگر راک سالڈ ریٹیلیشن موڈ میں ہے ایران تو یہی اس کی فتح ہے۔ اور جہاں تک رجیم کا تعلق ہے، دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے رجیم چینج ہو گئی ہے کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دی ہے، لیکن جو رجیم کا کلر اور کمپلیکشن ہے تو وہ تو وہی ہے جو جن لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا ہے ان کا تھا۔ انفیکٹ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ اب پاور میں آئے ہیں وہ زیادہ ریڈیکل ہیں، پہلے والے لوگ پڑھے لکھے تھے، گلوبل سیوی تھے، پولیٹیکلی سیوی تھے، کانورسیشنز میں تھے، اب جو لوگ آئے وہ زیادہ ریڈیکل ہیں۔ دیکھنا ہے کہ صورتحال کیسے بڑھے آگے، فلوئڈ، پوری دنیا پریشان ہے، اور پاکستان، ترکیہ، ایجپٹ فرنٹ لائن میں ہے نیگوسیشنز کے، اور بھی 20-22 ملک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال جائے۔ تھینک یو جی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔